کتنے سالوں سے اس منبروں سے سمجھایا جا رہا ہے کہ قبلہ یہ قرآن کے اندر جو اللہ کہانیاں بتا رہا ہے یہ بچوں کو لوریاں سنانے کے لیے نہیں ہے، کربلا صرف آپ کو رلانے کے لیے نہیں ہے، کربلا صرف جلوس نکالنے کے لیے نہیں ہے، کربلا فکر کو بیدار کرنے کے لیے ہے۔ آج جو سیکولر آپ کے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں، انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا، زندگی رہی تو اس پہ اگلے سال پورا اشرا پڑھا جائے گا۔ آج کیا بولتے ہیں آپ کے بچے؟ دیکھیں، ایک دین اہل بیت نے دیا، ایک دین جمی امت نے دیا۔ میں نے کہا وہ یزید والی سوچ کا کہ حاکم کیسا بھی آ جائے آپ پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ امام نے کہا نہیں، فاسق کی اطاعت کریں گے تو دین کا فلسفہ ختم ہو جائے گا۔ کہ میں نے مزاحن کسی برادر اہل سنت کو کہا کہ کسی نے کہا کہ مولانا آج کے زمانے میں شیعوں پہ کون سی بڑی نعمت تو ہے نا، نام تو علیہم۔ میں نے کہا پڑھ بھی رہے ہو پھر بھی پوچھ رہے ہو شیعوں پہ بڑی نعمت کیا ہے؟ تو میں نے کہا ذرا کھول کے بتاؤں نعمت کیا ہے آج کے زمانے میں نے کہا قرآن کی آیت ہے، ہر شیعہ یاد کر لے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولي الامر منکم۔ یہ کسی بھی کوئی بھی مفتی گاڑی میں ملے، بس میں ملے، جہاز میں ملے، فوراً پکڑ کے یہ سوال کریے گا اور ساتھ میں کوئی اہل سنت کا جوان بھی بٹھائیے گا۔ اپنی باتوں میں خود پھنسیں گے، کیونکہ یہ واحد مکتب اہل بیت ہے جو عقل اور لوجک کا مکتب ہے۔ اگر دین سے آپ نے لوجک کو نکال دیا، عقل کو نکال دیا، وہ مکتب بت پرستی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، چاہے اپنا ہو یا غیر ہو۔ عبادت کرو تو عقل کے زاویے سے، لوجک کے زاویے سے، کام کرے جاؤ گے اس کا کوئی ہدف نہیں ہے تو اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب طواف خانہ خدا کرو پر اس کے فلسفے کو نہ سمجھو، سعی صفا و مروہ کرو پر فلسفے کو نہ سمجھو، شیطان کو کنکر مارو پر فلسفے کو نہ سمجھو۔ تو میں نے کہا اس ملک سے کوئی شیطان اٹھ کے جائے اور وہاں شیطان کو جا کے پتھر مارے، اس پتھر مارنے کا فائدہ کیا بھائی؟ سمجھو تو صحیح، کسے کا نہیں، شیطان کو پتھر مارو۔ میں نے کہا شیطان نظر آ رہا ہے، 3 پلر ہے جس کو تو پتھر مار رہا ہے، ایک پتھر ہے دوسرے پتھر کو مار رہا ہے، کیا میری کنکر سے شیطان کو تکلیف ہوگی؟ یہ رول ماڈل ہے، یہ سمبلک ایک ایکشن ہے جو خدا تم سے کروا رہا ہے کہ دیکھو ابراہیم جناب ہاجرہ اتنی جگہوں پہ شیطان گیا تھا گمراہ وسوسہ کرانے کے لیے۔ میں ایک سمبلک چیز بنا رہا ہوں کہ اگر گمراہ کرو گے امت کو یا کسی کو غلط راستے پر لاؤ گے تو یہاں جس طرح میرے حاجی پتھر مار رہے ہیں، قیامت کے دن تمہیں اس طرح پتھر مارا جائے گا۔ جو زنا محسنہ کرتا ہے اسے کیا کیا جاتا ہے؟ سنسار کیا جاتا ہے نا، گناہ کی سزا خدا بتا رہا ہے کہ اسی طرح کنکر مارے جائیں گے قیامت کے دن ان لوگوں کو جو گناہ کریں گے۔ اب بندہ یہاں پورے ملک کا پیسہ لوٹ کے وہاں جا کے کیا کرے؟ شیطان کو پتھر مارے اور فلسفی کو نہ سمجھے تو یہ رونا ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں جو ہمارے حرم میں اللہ کی مسجد میں توبہ مانگے اور یہ نیت کرے کہ میں توبہ کر رہا ہوں لیکن کل جا کے پھر گناہ کروں گا، فرمایا یہ توبہ نہیں ہے، یہ اپنا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ کا مذاق نہیں اڑا رہا، اپنا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو دین کے اندر جب تک فلسفی آف دین کو نہیں سمجھو گے دین کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ چھوٹی سی آیت بچے نسلیں یاد کر لے، کیونکہ اسی میں کانسیپٹ آف تشیع، آئیڈیالوجی آف تشیع ہے، اور آئیڈیالوجی آپ برادران اہل سنت کی ہے۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، فوراً والرسول ہو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فوراً کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کس کی اطاعت کرو؟ صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ مطلب جیسی اطاعت اللہ کی ویسی اطاعت رسول کی، جیسی اطاعت رسول کی ویسی اطاعت اولی الامر کی۔ 2 کا تو پتا چلا، 3 میں امت کنفیوز ہے۔ یہی مسئلہ ہے پوری امت کا۔ پہلے کا تو پتا ہے کہ اللہ، دوسرے کا تو پتا رسول کا، تیسری اطاعت کس کی؟ اب یہاں پہ دا آئیڈیالوجی آف شیعہ اور آئیڈیالوجی دوسرے مسلمانوں کی پتا چلتی۔ یہ مکتب یزیدی مکتب کیسے بنے، یہ مکتب دوسرے فکروں میں کیسے بدلے؟ آج مسلمان ذلتوں کا شکار کیوں ہے؟ کیونکہ مفتیوں نے آئیڈیالوجیز کو بدل دیا۔ جب آئیڈیالوجی بدلی تو پوری قوم تباہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ خدا عزت کیوں دیتا ہے اور ذلتوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ انہی آئیڈیالوجیز کی وجہ سے۔ تو ہر مفتی سے پوچھے قبلہ یہ بتائیے اولی الامر کون ہے؟ اب شیعوں کے اوپر سب سے بڑی نعمت یہ آیت۔ ایک شیعہ جوان بٹھائیے، ایک اہل سنت کا جوان، یہ اپنے مفتی سے پوچھے اولی الامر کون؟ جس کی اطاعت واجب، کا وقت کا حاکم۔ کتنے نعمت میں ہیں برادران اہل سنت کی آج ان کا اولی الامر شہباز شریف ہے۔
ہاں بھائی، اس سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ ہاں، یعنی سجدے شکر کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ ان کے اولی الامر ایک تو شہباز بھی ہیں، ساتھ میں شریف بھی ہیں، ہاں، اور آپ کے اولی الامر پردہ غیب میں زہرا کا لال، حسین کا بیٹا، امام زمانہ ہے. ہاں؟ میں نے کہا مکتب ہے عقل کا. قرآن کے جتنے قصے ہیں یہ کہانیاں سنانے کے لیے نہیں ہیں. کس کے لیے ہیں؟ عبرت. اب جب انہوں نے کہا کہ حاکم کیسا بھی ہو اس کی اطاعت واجب ہے، تفصیل میں نے پورے اشرے میں پڑھی ہے، حاکم کیسا بھی اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. مطلب یزید جیسا بھی آ گیا، کوئی شیطان صفت بھی آ گیا، کوئی فاسق بھی آ گیا، کوئی فاجر بھی آ گیا، کوئی شراب کو شہد کہنے والے بھی آ گئے، تو فرمائے سب کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. کیونکہ یہ جناب کیا ہیں؟ الملک لمن غلب، کیونکہ ان کا غلبہ ہے تو ان کی اطاعت کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. ٹھیک ہے. اب ڈیلی خدا نے ایک دعا واجب کی ہے. دعا کا ترجمہ موبائل جس کا بھی بند کر دیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اب کنٹروڈکشن دیکھیے. ایک طرف کہیں کہ رسول نے کہا کہ حاکم کیسا بھی اطاعت واجب، فاسق بھی تو اطاعت واجب، فاجر بھی اطاعت واجب، بے دین بھی اطاعت واجب. اس کے اندر شیطان داخل ہو جائے، بدعت، دین میں بدعت کو پیدا کرے کہ ہم اطاعت کریں گے، امت میں اختلاف نہیں ڈالنا. جو اختلاف ڈالے قد رفض وہ رافضی کہلاتے ہیں. ہم تو اجماع امت پہ کھڑے رہتے ہیں. امت خاموش ہے تو ہم بھی خاموش رہیں گے. جو بھی کرے ہم نے اس کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے. دوسری طرف خدا کہے کہ 17 رکعت نماز میں، 2 رکعت نماز میں، یعنی پہلی اور دوسری میں حمد پڑھو، اور سورہ حمد میں یہ دعا کرو، اے خدا مجھے ہدایت دے. شیعہ تو 2 میں پڑھتے ہیں، اہل سنت 3 میں پڑھتے ہیں. ہاں، آپ تسبیحات اربع پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی سورہ حمد پڑھتے ہیں. ڈیلی دعا کیا کرے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا سیدھا راستہ دکھا، اے خدا مجھے ہدایت دے، اے خدا گمراہوں کے راستے پہ نہ چلا، اے خدا جن سے تو غضبناک ہے ان سے مجھے دور رکھ. دوسری طرف اسی خدا کا رسول کہے اگر یزید بھی آ جائے تو اس کی اطاعت واجب ہے. نماز میں دعا کچھ کرے، اللہ ڈیمانڈ کچھ کرے، اور اس کا نبی ہمیں سے کروائے کوئی عمل دور. آسان کر کے سمجھاؤں کہ کوئی جوان کہے کہ مولانا میں کسی کرپٹ کو ووٹ نہیں دوں گا، میں کسی فاسق کو ووٹ نہیں دوں گا، میں کسی چور کو ووٹ نہیں دوں گا، جو ملک کو نقصان دے میں اسے ووٹ نہیں دوں گا، اور ووٹ دینے مثلا نواز شریف کو چلا جائے. مطلب کہے کچھ اور کرے کچھ. یہ بالکل ایسے ہے کہ نماز میں دعا کچھ مانگ رہا ہے کہ اے خدا مجھے ہدایت دے اور ان کے راستے پہ چلا جن سے تو کبھی غضبناک نہیں ہوا. یعنی یہ مفتی طارق مسعود صاحب صبح کو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا مجھے ہدایت دے اور مجھے نعمت والوں کے راستے پہ چلا. شام کو اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ اگر یزید جیسا بھی آ جائے ہم نے اس کی بات کو سننا ہے. کنٹروڈکشن قرآن میں اور حدیث میں اختلاف نہیں ہو سکتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے قریب وہ ہے جو صاحب تقوی. اتقوا اللہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کامیاب وہ ہیں جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں. دوسری طرف کا نہیں، حاکم کیسا بھی ہو اس کی اطاعت کرنی ہے. اب فیصلہ امت کرے جو مدینے میں چپ بیٹھے تھے انہوں نے قرآن پہ عمل کیا، یا جو حسین کربلا کی طرف چلے. کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا. نعرہ حیدری
حیدری بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد۔ اب مجھے نہیں پتا یہ کس حکومت کو نگلنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ سچ ہے اگر کربلائی جمع ہو جائیں تو بڑے سے بڑے طاغوت کو گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وجل، یہ مکتب نعمت ہے، مکتب بصیرت ہے۔